اور زندگی ویسے انسان کی جو ہے نا، کسی بھی انسان کی، وہ کوئی پلین سیلنگ نہیں ہوتی، سموتھ سیلنگ نہیں ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ بہت عمدہ گزر جاتی ہے، شاندار گزر جاتی ہے، بڑی خواہشوں اور تمناؤں کے مطابق گزر جاتی ہے، بلکہ زندگی تو ہے ہی آزمائش کا نام۔ اور ہر ایک فرد کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور زندگی بڑی ایک جو ہے نا وہ سخت امتحان ہے، اور ہر ایک انسان کی زندگی ایک پوری داستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آزمائشوں سے بچائے، اور جو آدمی جس سے کم آزمائشیں آئیں یا آزمائش سے دوچار نہیں ہوا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے۔ اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے رب تعالی، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں آزمائش سے بچا، زندگی میں مشکلات سے بچا۔ اور مشکلات اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو ممکن ہے کہ صبر کا دامن چھوٹ جائے اور انسان ایک زیادہ، یعنی آپ کہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا اس کو، یعنی اس کو ایسا ہو جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے۔ لیکن جن لوگوں کو مسائل آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور یقیناً یہ سب کو آتی ہیں، مطلب بڑی تعداد کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں فرق تو ہوتا ہے، بعض لوگوں کو ذرا زیادہ بڑی آزمائش، بعض کو کم۔ اس کی بھی وجوہات ہمیں احادیث میں ملتی ہیں کہ ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے انسان کو۔ جب آزمائشیں آتی ہیں اور انسان ان پر پورا اترتا ہے تو پھر قرآن حکیم کا وہ یعنی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا ایک انسان یعنی اللہ کی ساتھ نصیب ہو جائے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اس سے بڑھ کے اور کامیابی کی اور اس سے بڑھ کے مزید اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ یعنی صبر، مشکل کے آنے کے اوپر اگر صبر نصیب ہو جائے تو گویا اس سے بڑی کوئی خوبی کی بات، کوئی فخر والی بات، کوئی خوشی والی بات نہیں ہو سکتی۔ اب میں یہ نہیں بتانے چلا ہوں اس ویڈیو میں کہ صبر کے معنی کیا ہیں یا صبر کرنا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس سے تو ہم سبھی واقف ہیں، لیکن میں یہ کہنے چلا ہوں کہ اگر ایک خاص اینگل سے چیزوں کو دیکھیں تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا اس میں ہم اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو دیکھیں ان پر آزمائشیں آ رہی تھی، ان پر مشکلات آ رہے تھے، اور وہ یعنی ایک اپنے بھائیوں کے ہاتھوں ایک اندھے کنویں میں چلے جانا، اور وہاں سے پھر جو انسانوں کو فروخت کرنے والے ان کے ہاتھ لگ جانا، پھر بازار میں بک جانا، پھر بادشاہ کے دربار میں جھوٹے الزام کا لگ جانا، اور پھر جیل میں چلے جانا، اور وہاں سے اپنے جیل کے ساتھیوں سے جو یہ فرمایا کہ جا کے یہ چیز آپ نے بتانا ہے، تو وہ تک بھول گئے اور جیل میں پڑے رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ تو مسلسل آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات کا سفر ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ہر آنے والی مشکل پہلے سے شدید تر ہے، مگر بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مصر کی بادشاہت کا سفر تھا جو ان مسائل سے گزر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے مقدر کیا تھا۔ تو جب مشکلات آئیں تو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ نامعلوم اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے ان مشکلات کو اس نے کیوں لکھا ہے، کہ اس کے بعد کون سی بڑا اعزاز اور کون سی بڑا انعام مجھے دیا جانا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو کچھ باتوں میں آزمایا، اور یہ چھوٹی باتیں نہیں تھی، بہت بڑے امتحان دیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے، انکلوڈنگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے فرزند تھے، وہ عظیم فرزند، ان کی قربانی کا امتحان جو تھا۔ تو پھر فرمایا کہ جب وہ اس پہ پورے اترے تو ہم نے انہیں امام الناس بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے کسی بلند درجے پر اٹھانے کے لیے، کوئی بلند ذمہ داری اس کو دینے کے لیے، اور کوئی بلند مقام اس کو دینے کے لیے۔ پھر اسی طرح اگر آپ یہ سوچیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھیے،
یعنی مشکلات اور مسائل اور مصائب اور غربت اور صحت کی کمی اور یہ ساری چیزوں میں ان لوگوں کو دیکھیے کہ جو آپ سے بھی زیادہ اس چیز کا سے دوچار ہے، اور اس سے بھی صبر آتا ہے، صبر کے حصول کا یہ بھی ذریعہ ہے۔ اور ایک بات میں اور آخر میں عرض کرتا چلوں کہ صبر کا دامن اس وقت چھوٹ جاتا ہے کہ جب آپ کی کوئی توقعات ہوں اور وہ پوری نہ ہوں۔ مثلا آپ کسی طرح کی بھی توقع کر رہے ہیں کہ آج موسم بہت اچھا رہے گا، اور اگر تھوڑا سا بھی خراب آ جاتا ہے تو آپ شاید تھوڑے سے مایوس یا پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں کہ موسم بہت خراب بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں اگر تھوڑی خرابی بھی ہوگی یعنی تو آپ فیل کریں گے کہ بہت عمدہ ہو گیا۔ اسی طرح معاملات میں ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز رکھیں کہ زندگی میری اتنی کوئی آسان نہیں ہوگی اور مشکلات تو آ سکتی ہیں، اور ذہناً تیار رہیں گے تو آپ کو صبر آئے گا اور آپ صبر سے ان کو گزار لیں گے اس زندگی کو۔ تو اس لیے سامعین اکرام میں یہ کہوں گا کہ صابر ہونا چاہیے بندے کو، چیخ کر رو کر بھی تو مشکلات نے تو آنا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، تو یہ رو دو کے بھی، گلے شکوے کر کے بھی، چیخ چلا کر کے بھی، اور بے صبر ہو کر بھی، اور مایوس ہو کر بھی، تو یہ تو گزر جاتی ہیں۔ لیکن ہمت، حوصلے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر اور اللہ کی رضا پہ خوش رہ کر اور اس سے یہ دعا کر کے کہ اے رب تو نے مجھ پہ یہ آزمائش ڈالی ہے اور تیرا یہ وعدہ ہے کہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مجھے صبر کی توفیق دے، اور صبر کرتے ہوئے یہ سفر طے ہو سکتا ہے اور یہ کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے۔